بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اپنے اور ساری کائنات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المعبود والكرم وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. حضرات، یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں، بہت لمبی ہے، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ یہ وہ سلسلہ چلے گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان سے بیٹھا کریں اور بعض تقریر توجہ کے ساتھ سنیں. نہ جانے کون سی بات انسان کے دل پر اثر کر جائے اور آپ اس پر عمل کرتے رہے تو اللہ حکیم ہے، کریم ہے، اسی بات پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ ہم جیسے سمجھداروں کی مقبول بھی کرتا دیتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے بات پڑھی کہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد خاتم وآلہ وأصحابہ اجمعین وبارک وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. حضرات، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے، تم پر روزے لازم کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ کر، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں متقی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار بن جاؤ. حضرات، آج دنیا اسلام کا بچہ جانتا ہے کہ آج ہمارے یہاں رمضان المبارک کا پہلا دن. رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی عظیم دولت ہے. میرے آپ کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، روزہ یہ ہے، روزے کا مقام یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا عرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پاک جو فرشتے اٹھانے والے ہیں، اللہ کا روزے دار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے دعا کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اس روزے دار کی دعا پر آمین کہا جاتا ہے. اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین، اور جس کی دعا پر آمین فرشتے کہتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں خدا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا. یہ ہے روزے دار. ایک اور حدیث پاک میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، جب خدا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہے، تو سنو مسلمانوں مقام، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اب صبح سے شام تک اس روزے دار کے لیے بھلے سے کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی سیاہ کار ہو، کتنا ہی بدکار ہو، لیکن جب اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے تو میرے آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں تو میرے مصطفیٰ نے جہاں تک فرمایا اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سمندروں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں، تالاب میں رہنے والی مچھلیاں، جھیلوں میں نہروں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں، ایک روزے دار کا مقام یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی عظمت یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو میرے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، وہی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، تالابوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اللہ یہ ہے دیکھیے روزہ رکھنے والے کا مقام، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے روزہ رکھتا ہے، سچے دل سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے میرے رب کی رحمت تو دیکھو، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب 29 شعبان ہوتی، جس روز چاند چمکنے کا امکان ہوتا، اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو بٹھا دیتے، میرے سرکار اپنے صحابہ کو بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد ایک بات فرماتے، میرے آقا اپنے صحابہ سے تقریر فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلاموں سنو، اے میرے صحابہ سنو، اے اللہ کے بندوں سنو، اب تمہارے اوپر اللہ نے ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا، اب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، رب کریم تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمانے والا ہے کہ میرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہی پہلی ہی رات سے اللہ رب العزت اس کے اندر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو اپنے کرم سے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سرے شام ہی سے مغرب کے وقت ہی سے صبح تک اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں اپنی قسمتوں پہ قربان جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو رات میں اللہ کے لیے کسی بھی رات میں اگر خدا کے لیے ایک سجدہ کر لے، ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ کرے تو میرے آپ کے رسول پاک فرماتے ہیں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 1700 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے میں۔ اتنا ہی نہیں، ادھر سجدہ کیا اللہ نے 1700 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے میں عطا فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ایک سجدہ وہ کیجیے، ایک سجدہ کرتا ہے 1700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رب کریم اپنے اس بندے سے راضی ہو کر، اپنے بندے سے خوش ہو کر جنت کے اندر ایک ایسا محل عطا فرما دیتا ہے، اتنا بڑا کہ حدیث پاک میں آتا ہے 1000 جس محل کے دروازے اللہ اکبر، جس محل کے دروازے 1000 وہ محل کتنا بلند ہوگا۔ یہ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے، ایک سجدے کے
عوض اللہ دے رہا ہے. ذرا سوچو مسلمانوں, ہم اگر زیادہ سجدے کریں گے اور میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو خدا بندہ قدوس اپنے اس بندے کو کتنے محلوں سے نواز دے گا, کتنے جنت کے اندر بڑے سے بڑے محل عطا فرما دے گا. یہ ہے مسلمانوں روزے کا مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سنتے رہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کو اللہ نے کیسا مقام دیا ہے, اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ ایک انسان اپنے اللہ کی خوشی کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, ذرا آپ بھی کہہ دو زور سے سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دے, ایک مرتبہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ دے, اللہ کی پاکی بیان کر دے. مسلمانوں سبحان اللہ ہے کیا چیز, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, مولا تو ہر کمی سے پاک ہے. میرے رب کا کرم دیکھو, ادھر بندہ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان فرماتا ہے, اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. ہمیں اپنے رب کی بارگاہ رحم سے کبھی امید ہے, ادھر اللہ کا بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, ادھر اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے, گناہوں سے پاک. اور ایسا گناہوں سے پاک کہ میرے آقا فرماتے ہیں مختلف حدیثوں کے اندر ایک کتاب, مختلف کتابوں میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ کے لیے الحمدللہ بولتا ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, تو سنو ایک بات ذہن میں رکھ لو, اللہ کی رحمت انسان کی بخشش کے لیے ذرا سا بہانہ دیتی ہے, ذرا سا بہانہ, ذرا سے بہانے پر بڑے گناہگاروں کو معاف. اسی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے, میرے رسول فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, اللہ کی پاکی بیان کر دے, تو میرے رسول فرماتے ہیں رب کا کرم اس پر ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ ادھر سبحان اللہ کہتا ہے, ادھر میرے رسول فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے, جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان رمضان میں ایک مرتبہ کہہ دے اللہ اکبر, ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ, تو اس کا ثواب تو دیکھو, اس کا مقام تو دیکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ کہو گے سبحان اللہ, اللہ تمہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. مسلمانوں یہ ہے مقدس رمضان کی برکت ہے, یہ ہے رمضان کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرائیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. رمضان کے اندر ایک انسان ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, دوسری دوزخ میں جا رہے ہوں گے, جنتی جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے, دوسری دوزخ میں قدم رکھ رہے ہوں گے. اللہ اللہ, ایک انسان ہوگا, ایک ایسا شخص ہوگا, ایک خدا کا ایسا بندہ ہوگا کہ جہنم کی آگ بجائے اس کو کہ جلائے اس سے دور بھاگ رہی ہوگی, جہنم کی آگ اس سے دور جا رہی ہوگی, بہت دور. جہنم کے داروغہ اللہ اکبر جب یہ دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ بھاگ رہی ہے, جہنم کی آگ اس سے دور ہٹ رہی ہے, تو اللہ اکبر اس سے فرمائیں گے اے شخص ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارا انتقال ہوا تھا تو تم کس حالت میں تھے, تمہارا انتقال ہوا تھا تم کس حالت میں دنیا سے چلے تھے, تمہاری روح کس حالت میں نکلی تھی, آج جہنم کی آگ تم سے کیوں بھاگ رہی ہے, جہنم کی لپٹ تم سے کیوں دور ہو رہی ہے, جہنم کی لپٹیں کیوں تم سے الگ ہو رہی ہے. جب داروغہ جہنم یہ پوچھیں گے تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا اے اللہ کے فرشتے سنو, اے داروغہ جہنم سنو, تم نے مجھ سے پوچھا ہے میں کس حالت میں دنیا میں مرا, میں کس حالت میں دنیا سے آیا ہوں, تو سنو جب میری روح نکل رہی تھی, جب میرا انتقال ہو رہا تھا, اللہ کے فضل سے اس وقت میں روزے کی حالت میں تھا, میں روزے سے تھا. یہ روزے کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, روزے کا صدقہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جہنم کی
بھائیوں میرے دوستوں یہی آپ سے کہنا ہے آپ رات کو اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو اللہ نے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، یہ ماہ سیام عطا فرمایا، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نمازیں جو چھوٹ گئی ہو ہماری ان کی قضائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے رب کی رحمت اللہ اکبر ہر گھڑی عام ہے، ہر شب عام ہے، ہر لمحہ عام ہے، نہ جانے کس وقت میں نبی کا صدقہ ہم کو مل جائے اور ہمارے گناہوں کو میرا رب کریم معاف فرما دے۔ اللہ اس کی بات میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی آپ تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی عظمت اور اس کا احترام کرنے کی عطا فرمائے۔ آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، میرا آپ کا سب کا ایمان فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔